السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دنیا افکار اور مذاہب کا جنگل ہے۔ تقریباً 1 درجن بڑے مذاہب اور سینکڑوں کی تعداد میں چھوٹے مذاہب اس دنیا میں موجود ہیں، مگر اسلام کے سوا کوئی بھی دوسرا مذہب نہیں جو تاریخ کے معیار پر اپنی اتھینٹسٹی ثابت کر سکے۔ یہ خصوصیت استثنائی طور پر صرف دین اسلام کو حاصل ہے۔ باقی تمام مذاہب تاریخی اعتباریت یعنی ہسٹوریکل کریڈیبلٹی کھو بیٹھے ہیں۔ لہذا آج ہم دین اسلام کی صحیح فکر کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کا آغاز ہم سورہ شورى کی آیت نمبر 13 سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین، اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا۔ والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے۔ وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کی۔ ان اقیم الدین، کہ اس دین پر قائم رہو۔ ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ قرآن کی اس آیت میں الدین سے کیا مراد ہے اور ان اقیم الدین کا کیا مطلب ہے؟ اس سوال پر غور کرتے ہوئے سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ دین کا لفظ بھی باقی الفاظ کی طرح ایک سے زیادہ معنوں میں آیا ہے۔ مثال کے طور پر دین بامعنی جزا سورہ الفاتح، دین بامعنی قانون سورہ یوسف، دین بامعنی اطاعت سورہ النساء، دین بامعنی مذہب سورہ الکافرون۔ قرآن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دین لفظ دین کے بہت سارے معنی ہیں، اور یہ معنی جاننے کے بعد ہم نے یہ جاننا ہے کہ کیا دین کو ان تمام معنوں میں قائم کرنا ہے یا نہیں۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے، نہایت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے مختلف قسم کی آئیڈیالوجی جنم لیتی ہے۔ ایک فکر یہ کہتی ہے کہ دین ایک مکمل نظام ہے، اور مکمل نظام سیاسی اقتدار کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا، جبکہ دوسری فکر دین کو عبادت کے ہم معنی تو لیتی ہے، لیکن اپنی ساری زندگی عبادت کی طلسماتی کہانیاں سنانے میں گزار دیتی ہے۔ مولانا وحید الدین خان صاحب اپنی کتاب دین و شریعت میں لکھتے ہیں کہ ایسا کہنا درست نہ ہوگا کہ اقیم الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین کو ان سارے ہی معنوں میں قائم کرو۔ ایسا کہنا بلاغت کلام کے خلاف ہے۔ بلاغت کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ لغت کے اعتبار سے اگر ایک لفظ کے کئی معنی ہو، تب بھی جب وہ کسی عبارت میں استعمال ہوگا تو وہ اس عبارت میں ایک ہی معنی میں مراد ہوگا جو کہ اس کے سیاق سے متعین ہو رہا ہو۔ مزید یہ کہ ایسا کہنا عقلی اعتبار سے مضحکہ خیز بات ہوگی۔ ایسی حالت میں اقیم الدین کی تشریح میں دوسرے مفہومات کے ساتھ یہ بھی شامل کرنا ہوگا کہ روز جزا کو قائم کرو، کیونکہ دین کا ایک مفہوم یہ بھی ہے۔ حالانکہ روز جزا کو قائم کرنا خاص طور پہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ سرے سے انسان کے بس ہی میں نہیں۔ سورہ شورى کی مذکورہ آیت کی طرف واپس آتے ہیں۔ اس آیت میں ایک ایسے الدین کی اقامت کا حکم دیا گیا ہے جو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے پیغمبروں پر بھی یکساں طور پر اترا تھا۔ یہ آیت حکم دیتی ہے
کہ تم متفرق ہوئے بغیر اس واحد اور مشترک دین پر عمل کرو اور اس پر پوری طرح قائم ہو جاؤ۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خود پیغمبر اسلام پر اترے ہوئے تمام احکام یہاں مراد نہیں ہو۔ اس آیت میں اقیم الدین سے مراد دین کا صرف وہ حصہ مراد لیا جائے گا جو شریعت کے علاوہ ہے، کیونکہ قرآن میں شریعت کے متعلق واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ مختلف پیغمبروں کی شریعتیں الگ الگ اور ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 48۔ ایسی حالت میں تمام پیغمبروں کی مشترک پیروی صرف ان امور دین پر ہوگی جو شریعت اور منہاج کے علاوہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹو بی کنٹینیو۔